السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جھامی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، امین ثم امین۔ جیسا کہ میں نے ٹائٹل لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ میں نے کیوں لکھا ہوا ہے آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گی، اور آپ لوگ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور میری اس بات کو سمجھیں گے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی ذہن میں آ جائے گا، میرا ٹائٹل لکھنے کی وجوہات آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی۔ میں نے کیوں لکھا ہے یقین مانے، میں نے بہت ہی زیادہ یہ تنگ ہو کے لکھا ہے۔ مجھے ان کی ویڈیوز دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہے، اتنے دور بھی نہیں ہوتا ہے بندہ۔ یہ آگے پیچھے اس عورت کو لے کر خوب طرح کی لوگوں کو عیاشیاں کروا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو میری بہنیں میری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، آپ لوگ بھی کسی کی بیویاں ہوں گی، اور یقیناً آپ لوگوں کے غیرت مند شوہر ان کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اپنی بیوی کو لے کر ہر کسی ایرے گیرے کے سامنے پھریں۔ وہ بیچارے تو خود ہی باہر جا کے دھکے کھاتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو نا عزت کی روٹی وہ کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی میں پکچر شیئر کروں گی جن کو دیکھ کر نا آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں۔ تو ذرا دیکھیں ان کی پکس۔ تو جی، آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے یہ پکس گزری ہوں گی، میں نے یہاں پر پن کر دی ہیں۔ اب جو انسان ہے جس نے یہ کہا تھا لوگوں کو، جب لوگوں نے تنقید کی تھی کہ اس بندے کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس کی بیٹی کی ایج کی بھی نہیں بلکہ اس کی نواسی اور پوتی کی ایج کی ہے، تو اس بندے نے بولا تھا کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی دوسری عورت کو، بے سہارا لڑکی کو، عورت کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کی بھی عورت سے شادی کی، چھوٹی سے بھی کی، بیوہ سے بھی کی، طلاق یافتہ سے بھی کی، اور جو کنیزیں تھیں ان کو آزاد کروا کے بھی شادی کی۔ تو ان کے مثال جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے مشلے رہا۔ لیکن ان جیسی مرد، یہ مرد کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ اس کی آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، سنت رسول اس بندے نے رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بولا کہ اتنی بڑی سنت رسول رکھا، اور وہ بھی وائٹ کلر کی، اس میں کوئی بھی یہ بندہ کلر نہیں لگاتا ہے۔ وائٹ کلر کی سنت رسول رکھ کر بار بار عمرہ کرنے والا انسان اپنے معاشرے کو وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا موٹیویشن ملتی ہے اس بڈھے کی ویڈیو دیکھ کر؟ جو بھی ہیں، اب دیکھیں کہ کچھ ایسی ڈرامے بھی ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن میں ایج گیپ کا دکھایا جاتا ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو بہن بھائی ہیں سو کال پاکستانی یا انڈیا کے لوگ، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ اس ڈرامے سے نا ہمارے معاشرے کو غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایج گیپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے نا کہ کوئی بھی لڑکی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے کیسز ہیں کہ بڑی عمر کے آدمی سے بھی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے انگلی پکڑ کر ہر کسی غیر مرد کے سامنے اپنی بیوی کو نا انہوں نے تماشا نہیں بنایا ہے، اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح سے میں نے ٹائٹل گایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ میں نے کیوں کہا؟ وہ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ عزت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے۔ ایک بندہ جو اتنی بڑی سنت رسول رکھ کر اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ اتار کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر لوگوں کے مردوں کے ساتھ اس کی تصویریں بنا رہا ہے، لوگوں کے مردوں کے ساتھ اپنی بیوی کی بے شرمیاں بے حیائیاں شیئر کر رہا ہے، اپنی بیوی کو ان غیر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہا ہے، ان کی پکس بن رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو مجھے بتائیں کہ اس بندے کو، اس بڈھے کو آپ لوگ عزت دار بولیں گے؟ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے نا ہمارا معاشرہ گندا ہو رہا ہے۔ ہماری چھوٹی بچیاں بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ اب اس لڑکی نے جو سانگز ادھر لگائے ہوتے ہیں کہ پنہ کی تمنا ہے کہ ہیرا مجھے مل جائے، لوگوں نے نا اس طرح کے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ پنہ کی تمنا ہے کہ بڈھا مجھے مل جائے، تو بڈھا تو تمہیں مل گیا، تم نے شادی کی۔ لوگ بس کچھ ٹائم تک ویڈیوز بنا کے خاموش ہو گئے کہ دیکھیں جی اس نے شادی کی ہے، اس نے نکاح کیا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق نکاح کیا ہے، تو ہم لوگ نا اس میں بات نہیں کریں۔ اس نے جو نکاح کیا وہ اپنی مرضی سے کیا۔
اب عورت کی بھی خوشی تھی اور اس بڈھے کی بھی خوشی تھی جو اس نے لڑکی سے شادی کی، دونوں فیملیز کی مرضی سے یہ نکاح ہوا، تو چھوڑ دینی چاہیے. لیکن دن بدن آپ یقین کرو نا، میرا خون کھولتا ہے یہ دیکھ کر کس طرح سے دوپٹہ اتار کر خود اپنی ایسے کرے. اس بابے کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ بابا صاحب اب ایسا کریں کہ پلیز پلیز آپ کلین شیو ہو جائیں. ایک تو نوز باللہ سے سنتے رسول کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، دوسرا جس طرح سے نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تنقید کی ہے، ہم لوگوں کو یہ فرمایا ہے کہ اپنی جو عورتوں کو کہ آپ لوگ نا اپنے سر پہ، اور پہلے تو سر پہ آ کے حکم ہوا تھا نا کہ پردے کا، عورتوں اپنی اوڑھنیوں کو سینے سے ڈھک لو. اس کے بعد حجاب پہنتی تھی، اور اس کے بعد اپنے چہرے کا بھی پردہ کرو، اس کا حکم بھی ہوا. لیکن آج کل اس پردے کا بے رحمی سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے پردے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان جیسے مردوں کو نا ایک لائن میں کھڑا کر کے نا میں کہتی ہوں توپ سے اڑا دینا چاہیے. پاکستان میں رہ کر، مسلم معاشرے میں رہ کر، سنتے رسول رہ کر یہ بڈھا اپنی حرام اس طرح کی کاموں سے باز نہیں آ رہا ہے. اب لوگ بولتے ہیں کہ اس لڑکی نے اس بڈھے میں کیا دیکھا. لڑکی کو میرا تو خیال ہے کہ کچھ ایسی بلیک میلنگ کر کے اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا. اب جس طرح سے اس لڑکی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی نے پیسوں کی خاطر اس بڈھے سے شادی کی ہوگی. اس بڈھے نے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے فیمس، میرا خیال ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ تھی اور فیمس تھی، اس کی پاپولرٹی کو دیکھ کر اس بڈھے نے نا اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسایا. اور اب دیکھیں کہ جس طرح سے دونوں ہاتھ وہ اس بہتی گنگا میں دھو رہا ہے نا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے اس بڈھے سے شادی کی پیسوں کی وجہ سے؟ نہیں، اس بڈھے بابے نے اس لڑکی سے شادی کی اس فیمس ہونے کی وجہ سے. اب سب مرد ہیں وہ اس کے گھر آتے ہیں، باقاعدہ سے اس کو فیس دی جاتی ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ کرنے کی فیس دی جاتی ہے، ان مردوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اب عزت اس کی گئی، مر گئی عزت، مر گئی غیرت، مر گئی شرم. اور سب لوگ جو بھی آتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے بہت دھوم دھام سے نا وہ اس کا جنازہ ہر روز ہی نکالتے ہیں، ہر روز ہی جنازہ نکالتے ہیں. پہلے سنا تھا نا کہ ایک جگہ انسان جب فوت ہو جائے اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اور کوئی بھی رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی چاہنے والے ہیں وہ غائبانہ طور پر اس کا نماز جنازہ ادھر کرواتے ہیں. اب اس کا غائبانہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے جنازہ. ایسے لوگ ناسور معاشرے کے لیے جو اپنی عورتوں کو نا ننگے سر پھیرتے ہیں اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ بھی اس طرح سے اپنی عورتوں کو بے پردہ کرو، عورتوں کو نا عورتوں کے حسن کو دونوں ہاتھوں سے کیش کرواؤ، کچھ بھی نہ کرو، کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو اور پھر اس لڑکی کو اس طرح سے بے عزت کرو. ارے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس بڈھے کے لیے. اس بڈھے کو نا غیرت بالکل بھی نہیں ہے. اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی اس کی، ایسا کریں نا لوگ اس کی جا کے پوچھیں اپنی بیٹیاں کدھر ہیں، ان بیٹیوں کو بھی لے کر آؤں کیمرے کے سامنے، تو پھر میں اسے پوچھوں گی. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.